بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمؤمنین والمطمئنین رب سہل ویسر امورنا ولا تعسر علینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشقالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں صاحب ایمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہر بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، آقا نعمت حضور تاجدار دو جہاں سید الانبیاء فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، خالق کائنات کا بے پناہ شکر کہ جس رب دو جہاں نے ہمیں آج کی اس پروقار مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین ذی وقار، ہر مجلس ہر محفل اپنی الگ حیثیت اور اپنے اندر ایک روحانی مقام رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اندر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو رکھتی ہے، لیکن اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ کے میزبان سادات اکرام ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ محترم المقام جناب سید غلام شبیر بخاری صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک حلقہ پی پی 69، آپ کی سرپرستی اور آپ کے برادران اور آپ کا خاندان اس آج کے مے خانے کے میزبان بھی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا اور خاندان کا اور اولاد کا جو اصلی حق ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کو اس طرح سجائیں اور منائیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا کی شکر کے طور پر نعمت کو اجاگر کر دیں۔ معزز سامعین ذی وقار، جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بلا تمہید اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو
ان کی ارواح کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا تمام انبیاء کرام کی مقدس ارواح کو جمع کر لو۔ یا الہ العالمین، کیوں؟ اے بچیوں پتر چپ کر جاؤ، ادھر آ کے بہت سارے سامنے سرکار دے میلاد دی مجلس ذکر مصطفیٰ دی مجلس شور نہ پاؤ، ادب نال بولو، ادب نال سننا بھی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر ہے، ادب نال سننا بھی باعث فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا کہ جا ارواح انبیاء کو جمع کر۔ یا الہ العالمین، پہلے تمام انسانیت کی روحوں کو جمع کیا، ہر وہ بندہ جس نے اس کائنات رنگ و بو میں سانس لینا ہے، جانا ہے، زندگی گزارنی ہے، ان سب کو جمع کر لیا۔ اب دوبارہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا جبریل ضرورت ہے، اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بڑی خاص بات ہے، اور خاص بات عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، یہ بات بڑی خاص ہے، اور جس خاص کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں اور جس خاص کی جو بات کرنے والا ہوں وہ اس انسانیت تک، اس قوم تک اور اس رنگ و بو کائنات میں آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مخصوص جو طبقہ ہوگا، ایک مخصوص نفوس قدسیہ ہوگے، وہی اس بات کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ارواح انبیاء کو جمع کرو تاکہ میں اپنے محبوب کا ذکر خیر کروں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز وقار، آپ اس محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام محفل میلاد نہیں، اس کی نسبت دیکھیں، اس کا تعلق دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بابرکت مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا گناہوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن جب اٹھ کے واپس جائے گا رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا کر پاک کر کے واپس گھر بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا ذکر خیر کر کے آئے، تو میں تو اپنے محبوب کے نام پر اتنی خیرات بانٹتا ہوں کہ کسی کو خالی دامن رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ تو میرے محبوب کے نام پر بیٹھے رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں، میرے محبوب کے تذکرے کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو جمع کیا اور تمام انبیاء اکرام کو حکم فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، اور اس کے آنے کی وجہ ہوگی کہ تم جو دنیا پر اپنا وقت گزار رہے ہوگے وہ میرا محبوب آ کر تمہارے آنے کی تصدیق کرے گا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ ہمیں پیغام حق دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، هو اللہ احد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الواحد القہار، وہ رحمان الرحیم واحد ہے، وہ جبار و قہار اکیلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ اکیلا ہے؟ ہر نبی اور ہر رسول نے اس کا جواب یہی دیا، ہم نے دیکھا نہیں مگر جبرائیل امین نے بتایا۔ فرمایا ایک ایسا بھی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب تم مجھے وعدہ دو اور حلف دو اور اپنی بیعت دو۔ یا الہ العالمین، کس بات پر حلف دیں؟ فرمایا جب میرا محبوب آ جائے تم میں سے کسی ایک کے دور میں، تم میں سے کسی ایک کی زندگی میں، تم میں سے کسی ایک کے زمانے میں، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، اس کے آنے سے تمہیں نفع ملے گا۔ لیکن اب تم مجھے حلف دو، بیعت دو، وعدہ دو، پختہ ارادہ کر لو کہ جب میرا محبوب آ جائے تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز وقار، جلیل القدر انبیاء کرام آئے ہیں۔ قبلہ محترم المقام علامہ حافظ محمد شبیر قادری صاحب بات کر رہے تھے،
دو جلیل القدر نبیوں کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ایک رب کا خلیل ہے، ایک رب کا کلیم ہے. دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، وہ دل میں سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے خیال کو پورا فرما دیتا ہے. رب ذوالجلال نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایک اپنا قدم پتھر پر مارتا ہے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ایک اپنا قدم پتھر کے اوپر جماتا ہے، پتھر اس کے ارادے کو جانتا ہے کہ اب یہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، اب اس نے اونچا ہونا ہے، اب اس نے دائیں جانا ہے، اب اس نے بائیں جانا ہے. جلیل القدر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، 313 رسول آئے، ان میں سے 5 اولو العزم رسول آئے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہر ایک کی فضیلت، مرتبہ اور مقام جدا جدا ہے. لیکن معزز صاحب نذیر وقار رب ذوالجلال نے نہ کسی خلیل کے وقت، نہ کسی کلیم کے وقت، نہ کسی نجی کے وقت، نہ کسی ذبی کے وقت، نہ کسی روح کے وقت، کسی پیارے نبی اور پیغمبر کے وقت رب ذوالجلال نے عہد نہیں لیا، پختہ وعدہ نہیں لیا، ان سے بیعت نہیں لی، ان سے حلف نہیں لیا. یا اللہ اب کیا ضرورت پیش آ گئی، اب تو حلف لے رہا ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ تو میرا محبوب جا رہا ہے. میں نے اتنے نبی اور رسول بھیجنے ہیں، میں نے کسی سے حلف نہیں لینا، کسی سے وعدہ نہیں لینا، لیکن یہ تو وہ ہے میرا پیارا جس کے صدقے میں نے یہ کائنات سجا دی، جس کے صدقے یہ کائنات دلہن بن گئی ہے، جس کے آنے کا مقصد میں نے آدم کو بنایا تھا، جس کے لیے یہ ساری مخلوق بنائی، جس کے لیے میں نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، انبیاء کو کتابیں دی، حکمت دی، یہ سارا کچھ میرے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے ہے. تو میں نبیوں کو اس کی تعلیم دے کر، اس کی ترغیب دے کر اور ان سے حلف لے کر انہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ اے انبیاء کرام جاؤ زمین پر اور مجھے حلف دے کے جاؤ، مجھے بیعت دے کے جاؤ اور اس پر پکا عہد کر کے جاؤ کہ تم جاؤ گے تو کام ایک ہی کرو گے. یا الہ العالمین وہ کیا کام ہے؟ فرمایا ایک ہی کام کرو گے، انسانیت کو جا کر پیغام دو گے، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. زمین کی بہار ہو، سب عیدیں مناؤ کہ حضور آ گئے. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلاؤ، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. اے انبیاء کرام تم نے جا کر کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے. یا الہ العالمین کیوں تذکرہ کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی خاص مہمان ہو اور اس کا عہدہ بھی سب سے بڑا ہو، اس کا مرتبہ بھی سب سے بڑا ہو، اس کی فضیلت بھی سب سے بڑی ہو اور اس کی وجہ سے ساری دنیا سجائی جائے، سارے عالم قائم کیے جائیں، ساری کائنات کی رنگ و بو کو رنگ دیا جائے، یہ مرتبے اور فضیلتیں دیے جائیں. رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اس لیے یہ ساری کائنات رنگ و بو سجائی، انبیاء کرام کو یہ ساری فضیلتیں، مرتبے اور مقام دیے کہ اس کائنات کا ایک سردار بھی بنایا ہے، اس کائنات کا ایک سلطان بھی بنایا ہے. اے انبیاء تم جاؤ اور اس کائنات کے سلطان کی آمد کا پیغام لوگوں کو بتا دو اور لوگوں کو سنا دو کہ اے لوگوں ایک سلطان کائنات بن کر اس کائنات میں آنے والا ہے، ہم تو اس کے استقبال کی تیاری کرنے کے لیے آئے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سلطان کائنات بنا کر بھیجنا تھا، اور جب سلطان کائنات آ جائے، بادشاہ وقت آ جائے، حاکم وقت آ جائے، تو پھر اس کے آنے کے بعد کوئی کرسی خالی نہیں رہتی، کوئی نشست خالی نہیں رہتی، پھر ساری نشستیں پر ہو جاتی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا. ہر آنے والا نبی منتظر رہا، انتظار کرتا رہا. اے نبیوں کیوں انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا سلطان کائنات آ رہا ہے.
کبھی حضرت اسماعیل اپنے خاندان کو بٹھا کر، اپنے کنبے کو بٹھا کر، اپنے احباب کو بٹھا کر ایک وسیع دسترخوان سجاتے ہیں۔ اے پیارے اسماعیل، اتنا بڑا دسترخوان کہ اپنے خاندان کے 1000 افراد کو جمع کر لیا، ہر بندے کو بلایا، ہر رشتے کو، ہر تعلق کو، ہر نسبت کو اس دسترخوان پر بٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ اسماعیل بتاتے ہیں، اے میرے خاندان کے لوگوں، آج یہ جو میں نے مجلس سجائی ہے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا ہے اس لیے کہ تمہیں بتا سکوں، یہ ہوا، یہ فضا بتا رہی ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنے اس مجلس کے سجانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتا سکوں کہ آقا کی سواری چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، یا الہ العالمین، جس کے لیے تو نے حلف لیا، جس کے لیے تو نے اتنی برکتیں، عظمتیں، نعمتیں سجائیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں مال بڑی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی اچھی بہترین، نظام کائنات میں ایک عزت، ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک شہرت، یہ ساری چیزیں ہماری بڑی نعمتیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمائی یہ ساری نعمتیں تو میرے محبوب کا عشر اخیر بھی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، وہ محمد النعمت اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت میرا محبوب ہے جس کے صدقے میں نے یہ ساری کائنات سجا دی ہے۔ معزز سامعین عزیز وقار، یہ ساری کائنات نبی کریم علیہ السلام کے سجدے میں صدقے میں سجی ہے، اور وہ سلطان کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے ایسا سلطان بنایا ہے، لوگوں تم بے خبر ہو، میں نے اسے ایسا سلطان بنایا ہے، اگر تم اس کے نام پر مجھ سے کچھ بھی مانگو تو میں بغیر ہیلا حجت کے، بغیر تاخیر کیے اپنے محبوب کے نام پر تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ معزز صاحب عزیز وقار، ایسے تو نہیں حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک یا 100 سال تک یا 300 سال تک، مفسرین نے لکھا کہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب ذوالجلال کا وہ قرب، وہ مرتبہ، وہ رابطہ، وہ بحال نہیں ہوا۔ یا اللہ تعلق کٹ گیا ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، میں رو رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے محبوب کو یاد کر، میرے محبوب کا نام پکار۔ یا اللہ کیسے پکاروں، میں تنہائی کا شکار ہوں۔ فرمایا میں جبریل کو بھیجتا ہوں۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں درج کیا، جبریل آسمانوں سے اترے، زمین پر آئے، پیارے آدم کیا بات ہے؟ فرمایا میں تنہائی کا شکار ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتا، کوئی ایسا نغمہ سنا، میری روح بیدار ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں۔ جبرائیل امین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر جو سب سے پہلا نغمہ گنگنایا وہ تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محبوب کا نام نامی اس میں گرامی بتایا، آقا کا پیغام سنایا۔ جبرائیل امین نے جب محبوب کا پیغام سنایا، حضور کا نام لیا، آدم کو فوراً یاد آ گیا، رفعت راسی فرائیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً سجدے میں چلے گئے، عرض کی اللہم انی اسألک غفرت لی بحق محمد۔ اے میرے مولا، مجھے وسیلہ محمد کا، صدقہ محمد کا معاف فرما دے، میری خطا مجھ سے دور فرما دے۔ فرمایا آدم اب تیرا میرا تعلق دوبارہ قائم ہو گیا، رابطے بحال ہو گئے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جو بھی میرے محبوب کے در پر آ جائے گا سارے ٹوٹے ہوئے تعلق بحال کر کے کائنات کی ہر چیز خیرات بنا کر اپنے محبوب کے غلام کے قدموں میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز صاحب عزیز وقار، حدیث پاک پڑھیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمار سے روایت کیا، حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے روایت کیا، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ سلطان کائنات بن کر آیا نا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ بات درج کی۔ حضرت امام حسن بن شیبانی نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، آپ کتاب الاثار میں درج کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، رب ذوالجلال نے جب انبیاء کرام کو بھیجا اور ہر نبی اپنا
پیغام ہدایت، اپنا پیغام محبت جب قوم کو دے چکا اور قوم سے مایوس ہو چکا، رب کی بارگاہ میں عرض کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ سارے ممکن ہیں، کسی کو زمین پر باقی نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ جب قومیں تباہ ہو گئی، کبھی ہود پر عذاب آیا، کبھی شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کبھی صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کبھی حضرت اسماعیل کی آن نہ مارنے والوں کو پکڑ میں آ گئے۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جب ان کی قوموں پر عذاب آ گیا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے نبیوں اب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یار کا دیش دکھا دے مولا، اپنے محبوب کے دے رسم شہر کا رستہ بتا دے، ہم تیرے محبوب کے شہر میں باقی زندگی تیرے محبوب کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو افسر، واہ یا رسول اللہ، حق جان یا رسول، زندہ باد۔ نیند آ گئی، تھک گئے ہو سارے یارن چپ کر کے بیٹھے ہو، ذکر رسول دی مجلس ہے، واہ واضح بلند پرجوش نعرہ مارو، پتہ لگے زندہ انسان بیٹھے نے، قبرستان نہیں بیٹھے۔ ایک بندہ نعرہ مارو با واضح بلند، سارے یا رسول اللہ، یا شان مصطفیٰ، زندہ باد، مقام مصطفیٰ، زندہ باد۔ معزز سامعین ذی وقار، آپ صرف نبی کی مجلس سجا کے نہیں بیٹھے، میرے کریم آقا ذکر کرنے والے اے قول و تارڑ کے لوگوں، یہ بات ذہن نشین رکھو، یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں بھی درج کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ایک نہیں، امام قشیریہ نے بھی بیان کیا ہے، امام ابن حجر مکی نے بھی درج کیا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی درج کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے یہ ساری حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی اور مجلس کی بیان کی ہے۔ اور حضرت عطا بن صائب حضرت عبداللہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم دونوں خانہ کعبہ کے اندر مطاف کے اندر طواف کر رہے تھے، اور حضرت عطا بن صائب کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن ثابت نے بتایا خدا کی قسم ہم یہ جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، اے عطا یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ساری جگہ انبیاء کرام کے مزارات کی جگہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں بخاری شریف کی باب نمبر 6 کی حدیث نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی نبی کی قوم پر عذاب آ جاتا تو وہ نبی اپنی اس قوم کے عذاب والی جگہ پر نہیں ٹھہرتا تھا، بلکہ وہ خانہ کعبہ آ جاتا، مکہ مکرمہ آ جاتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وعدہ جو کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، محبوب تو آئے گا تو تجھ پر ایمان لائے، محبوب تو آئے گا تو تیرا امتی بنے گے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، اس رسول کے امتی ہیں جس کی امت ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے، نبی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ محبوب کو میرے دور میں بھیج دے، یا اللہ محبوب کو میرے وقت میں بھیج دے، محبوب کو میرے زمانے میں بھیج دے۔ انبیاء کرام دعائیں مانگتے مانگتے اپنی زندگی خانہ کعبہ کے گرد اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گزارتے رہے۔ یا اللہ کیوں گزارتے رہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، محبوب تیرا انتظار کرتے رہے، تیرے استقبال کے لیے، تیرے پر ایمان لانے کے لیے، تیری محبت کے ترانے جگانے کے لیے۔ وہ یہی کہتے رہے کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں فدا۔ محبوب ہماری امتیں تو عذاب کی شکل میں جل گئی، تباہ و برباد ہو گئی، ہماری امتیں ختم ہو گئی، ہمیں اپنی امتیوں کی پرواہ نہیں، محبوب کی آمد کا انتظار ہے، کیونکہ وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے۔
یہ حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. اور حبیب عام نہیں ہوتے، حبیب خاص خاص ہوتے ہیں. حبیب وہ ہوتا ہے جسے قرب میسر آ جائے، جس کے لیے رب فرمائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. 5 وقت مسجد چکرا ماری دیا نے، متھا رگڑی دے، دعا منگی دیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا کر، پر پتہ کوئی نہیں صراط مستقیم کیے. رب ذوالجلال فرماتا ہے او مجھ سے مانگنے والوں، ماتھے رگڑنے والوں، صراط مستقیم میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اس کی دلیل بھی دوں گا، واہ واہ. آپ پڑھیں. ہم ہدایت مانگتے ہیں، وہ منگنے ہیں کہ نہیں؟ منگنے ہیں نا. ہر بندہ ہدایت منگتا ہے، یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا یا سیدھے رستے تے چلا. کیڑے رستے تے؟ رب فرماتا ہے اپنے منہ مانگ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندیاں دا رستہ. معزز صاحب نذیر وقار ایمانداری سے بتائیں انعام یافتہ کون ہے؟ سب کو پتہ ہے. روز ہم اپنے ائمہ اور خطباء سے سنتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، یا اللہ نبیاں دے رستے تے چلا. آنے کہ نہیں آندے؟ منگنے ہیں کہ نہیں منگدے؟ میں کل پنجابی چیز تو کر رہا، تھانوں کو سمجھ آوے تو میرے نال ساتھ دیو، مینوں پتہ لگے میں زندہ لوگاں وچ بیٹھ کے گل کر رہا. یا اللہ نبیاں دے رستے تے چلا. ہدایت رستہ کیڑا ہے؟ انبیاء کرام دا. تے مقصد کی یہ ساری کائنات بنان دا منشا یہی ہے، سلسلہ کیلو کال کا آقا ہوتا رہے بیاں تیرے حسن و جمال کا. میرے محبوب اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا، اس دنیا کو سجانے کا مقصد یہ تھا کہ تو دنیا میں جائے لوگ تیرے تذکرے کریں، تیرے نام پر اپنی جان قربان کرتے رہیں، تیرے ترانے گنگناتے رہیں، تیرا چرچا کرتے رہیں. میں آسمان کی بلندیوں پر بیٹھ کر خوش ہوتا رہوں، راضی ہوتا رہوں، اور تیرے نام پر بخشش کی، رحمت کی، برکتوں کی خیرات بانٹتا رہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. رب ذوالجلال نے یہ کائنات سجائی اس لیے تھی، لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب بھی دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم تو مانگیں یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے. وہ فرماتا ہے میں نے تو پہلے ہی عطا کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگو جو ایمان والے ہیں، جن کے دل ایمان کی حرارت سے دھڑکتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان اپنی لڑیاں ڈالتا ہے، ایمان سے ان کے دل لبریز ہیں، محبت مصطفیٰ سے ان کی پیشانیاں لبریز ہیں، زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہے، ہمہ وقت وہ ذکر مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں. فرماتا ہے میں نے ان مومنین پر اپنا محبوب عطا کر کے احسان کر دیا. کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، اس کے ساتھ جس کا جتنا پیار وہ کہتا ہے بھائی میں اپنا دوست یا اپنا سجن کیوں چھڑنا، یہ کسی نو شریک کیوں ٹھہراواں. وہ ہر بات میں شرکت پسند نہیں کرتا، کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، لیکن جب باری آئی محبوب کی فرمایا مجھے اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ اب ساری مخلوق کے لیے میں نے اپنا محبوب عطا کر کے یہ چاہتا ہوں کہ اس کام میں یہ ساری انسانیت بھی میرے ساتھ محبت مصطفیٰ میں شریک ہو جائے. اس کی بھی دلیل ہے، وہ کیسے چاہتا ہے. یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس محبت کے ترانے میں شامل ہو. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے عہد اس لیے نہیں لیا، یہ ایک عام ہستی ہے، میں نے کسی نبی اور رسول کے لیے عہد نہیں لیا، کسی نبی اور رسول کی آمد کا احسان نہیں جتلایا، کسی نبی اور رسول کی تعریف میں میں خود شامل نہیں ہوا. یہ سمجھو انبیاء کرام کے مقام وراء الورا ہے، لیکن جہاں پر میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے انبیاء کرام اس مقام کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر نبی
نبی سے وراء الورا اور بلند مقام عطا کیا۔ تبھی رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آ جا یا محمد، اب تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے۔ کوئی نبی میرے پاس نہیں آیا لیکن تیرے لیے رب نے اپنا دامن بچھا دیا، اپنے پردے ختم کر دیے، اور بغیر پردے کے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اب میری بارگاہ میں کھینچا کھینچا تو چلا، رب تیرے استقبال کے لیے خود آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت ذوالجلال نے ایسے ہی سلطان کائنات نہیں بنایا، سلطان کائنات رب ذوالجلال نے ایسے نہیں بنایا، ہم سلطان کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام ملا الم تری کیف فعل ربک الم تری، محبوب کیا تو نہیں دیکھ رہا تھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے مجھے سے پانی مانگا، وعیز اور یاد کرو قُلْتُمْ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، محبوب تو تب بھی دیکھ رہا تھا جب قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی تھی ہم اس دسترخوان نعمت پر گزارا نہیں کر سکتے، سانو زمین دیاں پکیاں کبھی ساگ دے کبھی تھوم دے کبھی پیاز دے۔ محبوب یہ سب کچھ تو دیکھ رہا تھا، اگر کملی والے آقا آمد سے قبل، ولادت سے قبل، ظاہری طور پر دنیا میں آنے سے پہلے سب کچھ دے گئے تھے تو میرا ایمان ہے قول و قارن میں سادات کی سرپرستی میں آج یہ محفل بھی کملی والے آقا مدینہ طیبہ سے خود دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جو رب ذوالجلال یا رسول اللہ، جو رب اپنے محبوب کو اتنا کچھ دکھا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں محبوب مدینے میں بیٹھ کر ہم گناہگار غلاموں کو نہیں دیکھ رہا؟ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں اپنے مقدر پر ناز کرو، رب ذوالجلال نے تمہیں وہ مجلس عطا فرمائی ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں ہے، تمہیں وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں جو نگاہ مصطفیٰ میں موجود ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ایسا محبوب عطا فرمایا جو سلطان کائنات بن کر آیا، اور جب سلطان آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی اور کے آنے کی حاجت نہیں رہتی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اب بادشاہ اور سلطان بن کر آ گیا ہوں۔ رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شکل میں مجھے سبب رحمت بھی بنا دیا، وجہ رحمت بھی بنا دیا، اور رحم کرنے والا بنا کر بھی بھیج دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مت کوئی سمجھے کہ حضور تے سبب رحمت ہیں، رحمت کا سبب ہیں، نہیں، میرے آقا خود رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے رؤوف الرحیم، اگر میں رب رؤوف الرحیم ہوں تو میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ وہ رؤوف الرحیم کیوں نہ ہو جو سلطان ہوتا ہے رب ذوالجلال اسے ساری خصلتیں عطا کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں سلطان بنا کر بھیج رہا ہوں، اور جس جہان کا میں رب ہوں اس جہان کا میرا محبوب سلطان ہے۔ تو جس جہان کا میرا محبوب سلطان ہے، میں نے انبیاء اکرام کو معجزے عطا کیے، اے میرے کلیم اپنے عصا کو دریا میں مار، یہ دریا تو ٹکڑے ہو جائے گا، لوگوں کو بتا کیا کھا کے آئے ہو کیا بچا کے آئے ہو، اپنے عصا کو پتھر پر مار، چشمے جاری ہو جائیں گے، اے اسماعیل ایڑی رگڑ پانی نکل آئے گا۔ اے پیارے اللہ کے نیک انبیاء اکرام جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزات عطا کیے، انہوں نے اپنے معجزے کے ذریعے لوگوں کو پیغام حق سنایا، لوگوں کو رب ذوالجلال کا رستہ دکھایا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ تو تیرے غلاموں کی شان ہوگی، یہ تیرے غلاموں کی شان ہوگی، تیرا مرتبہ اور مقام وراء الورا ہے،
فرمایا کیا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا مقام یہ ہوگا کہ تیری رضا میری رضا بن جائے گی، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا بن جائے گا، تیرا پھینکنا میرا پھینکنا بن جائے گا، تیرا بولنا میرا بولنا بن جائے گا۔ جب بھی تو کلام کرے گا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب تیری ہر ادا میری ادا بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو معجزات میں نے انبیاء کرام کو عطا کیے، یہ تو تیرے غلاموں کی شان ہوگی، تیرے نام کا صدقہ اور خیرات ہوگا۔ اگر کوئی جا کر پیغام دے دے گا کہ تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، درخت اپنی جڑیں ہلاتا ہوا تیری بارگاہ میں آ جائے گا۔ اگر تیرا غلام جنگل میں چلتا ہوا شیر کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا آنا مولا رسول اللہ، شیر رستہ چھوڑ دے گا۔ اے میرے محبوب، یہ جو معجزات میں نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، یہ معجزات تو تیرے غلاموں کی شان۔ ایسے ہی رب ذوالجلال نے حلف نہیں لیا، رب ذوالجلال بتا رہا ہے کہ جس کا میلاد منا رہے ہو، جس کے آنے کی خوشی منا رہے ہو، جس کا نعمت کے طور پر شکر کر رہے ہو، وہ سلطان کائنات بن کے آ گیا ہے۔ اس سلطان کائنات کی مجلس میں آنے والوں، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سلطان کائنات ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا رب کی رضا ہے۔ محبوب کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اپنی گناہگار امت کی بخشش چاہتا ہے، گناہگار امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جیسے تو راضی ہوگا ویسے میں راضی ہوگا۔ یا اللہ پھر میری امت کیا کرے؟ فرمایا محبوب تیرے آنے کی خوشی میں شکرانے نعمت ادا کرے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے آ کر یہ پیغام دیا، لوگوں وہ سب سے بڑی کائنات کی نعمت آنے والی ہے، ہم تمہیں بتانے والے بن کر آئے ہیں، ہم تو پیغام دینے والے بن کر آئے ہیں، ہم تو اس محبوب کے وہ غلام ہیں۔ جب بادشاہ وقت آتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار نگاہ روبرو کائنات کا سلطان تشریف لا رہا ہے۔ انبیاء کرام نے کہا ہم تو اعلان کرنے والے ہیں، جس کے نام پر نبوت لے کر آئے ہیں، جس کے نام پر کتاب لے کر آئے ہیں، جس کے انتظار میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم کو اس سے استقبال کا پیغام دینے آئے ہیں۔ اصل میں سلطان کائنات وہ رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کیسی رضا! فرمایا یا عرض کی یا الہ العالمین ایسی رضا یہ دنیا تو کٹ ہی جائے گی، وہ مقام جہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، جہاں پر ہر کوئی ہر ایک سے آنکھ چھرائے گا، ہر ایک سے رخ موڑے گا، جہاں پر ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، مدد کی ضرورت ہوگی، طلب شفاعت کی ضرورت ہوگی، وہاں بھی مجھے سلطان کائنات ہی بنایا ہے کہ نہیں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب تو دنیا میں بھی سلطان ہے، آخرت میں بھی سلطان ہے، قبر میں بھی سلطان ہے، میں جہاں جہاں رب ہوں وہاں وہاں تو سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا پھر میں اپنے غلاموں کو پیغام سنا دوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب تم پر میرے رب کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے تو پھر خوشی منایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ خوشی کرے گی کیا؟ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا اگر اس پر خوشی کرو گے، فرحت کرو گے، اس پر خوشیاں منانے کا حق ادا کر دو گے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا قول و تارن میں سادات اکرام روشنیاں لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، گلیاں سجائیں گے، بہترین پنڈال بنائیں گے۔ محبوب لوگ پوچھیں گے کملی والے کے دور میں یہ روشنیاں لگی تھیں، لوگ پوچھیں گے کملی والے کے دور میں پنڈال سجا تھا، لوگ پوچھیں گے یہ سجاوٹیں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فرمایا میرے محبوب کی گلی کا چکر لگاؤ، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
داری، حضرت تمیم داری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک شام کے رہنے والے غلام ہیں۔ محبت مصطفیٰ میں ملک شام سے چلے۔ اب شام والوں کو کیا پتا تھا کہ مکے میں آخر زمان رسول آنے والا ہے۔ واہ واہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، محبوب تیری آمد سے پہلے تیرے ذکر خیر سے میں نے تورات کو بھی بھر دیا ہے، انجیل کو بھی بھر دیا ہے، صحیفے انبیاء کرام بھی بھر دیے ہیں، کیونکہ ہر نبی تیرا پیغام دینے والا بن کر گیا ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں، ہر نبی اور ہر وقت کا بادشاہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخر زمان رسول وجہ تخلیق کائنات، سلطان کائنات مکہ المکرمہ میں آئے گا اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائے گا۔ یہ سارا جہان جانتا تھا۔ حضرت تمیم داری آقا کا غلام بن کر کلمہ طیبہ پڑھ کر واپس ملک شام گئے۔ ملک شام میں زیتون کا تیل بڑا بہترین ملتا ہے، آج بھی دنیا میں زیتون کا بہترین تیل شام کا ہی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ بہترین چراغ بنے ہیں جو مدینہ طیبہ میں نہیں تھے۔ انہوں نے وہ چراغ لیے، ان کے اندر وہ جو بتی بناتے ہیں وہ روئی لی، زیتون کا تیل لیا، سارا کچھ ملک شام سے لے کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب آئے دوست احباب نے صحابہ کرام نے پوچھا ہے تمیم داری یہ سارا سامان کیوں لے آیا ہے، اتنے یہ برتن کس لیے ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چراغ ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں وہ تھا ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت تمیم داری کہتے ہیں شام ہو لینے دو تمہیں پتہ چل جائے گا کس لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے سارا دن لگایا، ان کے اندر رسیاں باندھی، ان میں وہ دیا بنا کے لگایا، پھر ان میں تیل ڈالا اور مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ لمبی رسی کر کے باندھ دیا۔ واہ واہ پھر بار بار باہر چکر لگاتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر باہر چکر لگاتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں حضرت تمیم داری کو ہوا کیا ہے، کبھی مسجد سے باہر آتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ اے تمیم کیا ہوا؟ فرمایا شام ہو لینے تو بتاتا ہوں۔ سورج غروب ہوا، حضرت تمیم داری نے چراغ جلایا اور ایک چراغ جلا کر اس سے سارے چراغ جلا دیے۔ مسجد نبوی ان کمکموں سے روشن ہو گئی، چراغا ہو گیا۔ میرے آقا حجرہ عائشہ سے تشریف لائے، فرمایا واہ 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 واہ، مبارک ہو جس نے رب ذوالجلال کا گھر سجا دیا۔ تمیم داری عرض کرتے ہیں کملی والے آقا میلاد النبی کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے، آمد مصطفیٰ ہے، تب میں نے مسجد نبوی سجائی۔ فرمایا اے تمیم تجھے مبارک ہو، خدا کی قسم آج محمد مصطفیٰ کے پاس کوئی جوان لڑکی موجود ہوتی میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین ذی وقار، اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبری اور اتنا بڑا انعام آقا نے کسی اور صحابی کو نہیں دیا کہ اگر میرے پاس کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے اس فعل پر انعام کے طور پر میں تیری شادی اس لڑکی سے کر دیتا۔ حضرت تمیم داری نے کملی والے کی موجودگی میں مسجد نبوی سجا کر چراغ لگا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں فرحت کرو۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کبھی فیاض شاہ صاحب، کبھی شبیر شاہ صاحب گلیاں سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے۔ کیوں لگائی ہیں؟ اس لیے کہ ہم خوشی کا حق ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کی آمد پر اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہ آپ نہیں کر رہے بلکہ رب ذوالجلال کے 1,24,000 نبی اور انبیاء کرام اور رسول اپنے اپنے دور میں اس کی آمد کا تذکرہ کر کے شکر مناتے رہے ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، وہ کیسا سلطان کائنات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں افریقہ کا ایک آیا، مغرب افریقہ کی طرف ہے مکہ المکرمہ سے، افریقہ کا ایک گروہ آیا، کچھ احباب مال تجارت لے کر آئے، انہیں پتا چلا مکہ المکرمہ میں رسول آیا ہے۔ وہ بربری زبان بولتے تھے۔ کتاب الایمان حدیث نمبر 6، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے والا وفد بربری زبان بولتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تو عربی تھی، بلسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتا ہے، جس قوم میں بھیجتا ہے، اس قوم کی زبان دے کر بھیجتا ہے۔
آقا کی بارگاہ میں بربری آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بربری زبان میں ان سے گفتگو کی. واہ واہ واہ. وہ ایسا سلطان کائنات رب ذوالجلال نے ہر چیز عطا کر کے بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ دیر پہلے آپ بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، سندھ سے ایک قافلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب یہ اردو بولنے والے ہیں، ہند کے رہنے والے ہیں، ہند کی زبان بولنے والے ہیں، آقا کی زبان عربی ہے، یہ عربی سے بے بہرا ہیں، نہ واقف ہیں، انہیں بولنی نہیں آتی، انہیں پتہ نہیں چلتا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم نے چہرے دیکھ کر پہچان لیا یہ ہند کی سرزمین سے، سندھ سے آئے ہیں اور یہ ایسی زبان بولتے ہیں میرے صحابہ جو تم نہیں بول سکتے. لیکن والذی نفسی بیدہ ہی، اس کے قبضہ قدرت میں مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، محمد ان کی زبان میں ان سے کلام کرے گا. سبحان اللہ. آپ کو اس بات پر بھی مبارک ہے، آپ ایسے نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو ایسا سلطان کائنات ہے. جو زبان آج آپ بول رہے ہیں وہ سلطان کائنات آپ کی یہ زبان بھی جانتے اور سمجھتے ہیں. معزز صاحب نذیر وقار وہ ایسا سلطان کائنات ہے، ایسا سلطان کائنات ہے جو ہم سب کو بھی دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ سلطان کائنات اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ سلطان کائنات قیامت والے دن بھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب تیرے لیے تخت سجا دیا ہے، حاکم وقت کی نشست، سلطان کی نشست، بادشاہ کی نشست، ہادی کی نشست، رحمت کی نشست، رہنما کی نشست سب سے بلند ہوتی ہے، سب سے اونچی ہوتی ہے. میرے محبوب آ اس نشست پر بیٹھ کر چلا جا، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم آ گیا. محبوب جس طرف اشارہ کرتا چلا جائے گا رحمت کا رخ موڑتا چلا جائے گا. رب ذوالجلال کے پیارے محبوب سلطان کائنات نے عرض کہا، اے میرے رب جب تک گناہگار سے گناہگار کو بھی جنت میں نہ لے جاؤں تب تک راضی نہیں ہوگا. محبوب تیری رضا ہی تو میری رضا ہے، جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا. آج مانگنے کا تیرا دل ہے. ارفع راسک سل توتا اشفت فتشفع، محبوب سجدے سے سر اٹھا، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا. آج سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت ہر نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر رسول اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری. آج رب ذوالجلال کی جباریت اور قہاریت اس مقام پر ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم سفارش نہیں کر سکتے. جاؤ کسی اور کے دروازے پر. وہ ساری مخلوق محبوب کریم مدینے والے سلطان کائنات کے در پر آ جائے گی. اے قول و قرن کے کچھ نصیبوں اور اے مختلف جگہوں سے آنے والے کچھ نصیبوں، تمہیں مبارک ہو اس سلطان کائنات کا میلاد منا رہے ہو جو سلطان کائنات پہلے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، آج تمہیں دیکھ کر قبول بھی کر لیا ہے اور تم پر نوازشات بھی کرتی ہے. کیونکہ جو قبول ہوتا ہے، جس پر نوازشیں ہوتی ہیں، اپنے ذکر کی مجلس میں رب ذوالجلال اسے ہی بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ذکر کی مجلس سے مالا مال فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.